ویلکم ٹو دین اینڈ دنیا لیب۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی سورہ مریم میں کچھ اس طرح سے موجود ہے، اور یاد کرو ادریس کو، بلا شبہ وہ سچا نبی ہے، ہم نے ان کا مقام بلند کیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی روایتوں اور چند احادیث آپ کے حالات زندگی کا پتہ لگتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیغمبر منتخب کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنا نبی اور پیغمبر منتخب کیا۔ آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھنا شروع کیا۔ اللہ پاک نے آپ کو اپنے حکم کے ذریعے لکھنے کا طریقہ اور بے شمار حکمت عطا فرمائی تھی، اور حضرت ادریس علیہ السلام یہ سب لوگوں کو بھی سکھایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بہت طویل و نما قامت شخص تھے۔ آپ نہایت خوبصورت چہرے کے مالک تھے۔ آپ بہت کم بولتے تھے اور صرف ضرورت کے وقت ہی کلام کیا کرتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم پر حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ حکمرانی عطا فرمائی۔ آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ پاک کی شریعت میں جہاد کو نافذ کیا، یعنی اللہ کی راہ میں کافروں سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے جس پیغمبر نے اپنی قوم کو بلایا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کی اولاد سرکش، نافرمان اور کافر ہو گئی تھی۔ ان میں بدعنوانیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ جب یہ سب حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم میں برائیاں پھیلنے لگیں تو آپ نے مشرک قوم کے خلاف ایک فوج تیار کی جو گھوڑ سواروں اور پیدل چلنے والوں پر مشتمل تھی، اور قابل کی قوم سے جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس جنگ میں فتح یاب فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آسمان پر تمام انبیاء سے ملاقات فرمائی۔ اس دوران حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے آسمان پر ملاقات فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک بار ابی ابن کعب سے کہا، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کی اس صورت سے کیا مراد ہے، یعنی کہ ہم نے انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ابی بن کعب نے جواب دیا، اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی کہ اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک اعمال کرے گی ان سب کے برابر میں تجھ کو ہر روز نیکیاں عطا فرماؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوئے، سوچا کہ اس انعام کو بڑھانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ میری عمر نہایت طویل ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک فرشتے سے فرمایا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ موت کا فرشتہ یعنی اسرائیل علیہ السلام میری موت کو ایک لمبے عرصے کے لیے روک دیں تاکہ میں زیادہ عرصے زندہ رہ کر زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکوں۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور ہم دونوں حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی کہ موت کے فرشتے سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے پروں پر بیٹھ گئے۔ فرشتہ آپ کو لے کر آسمانوں کی طرف اڑا، یہاں تک کہ وہ چوتھے آسمان تک پہنچ گیا۔ وہاں موت کے فرشتے یعنی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلے سے موجود تھے۔ فرشتے نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کا ذکر کیا تو انہوں نے پوچھا، اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا، وہ اس وقت میرے پروں پر موجود ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی کہ موت کا فرشتہ نہایت حیران ہوئے اور فرمایا کہ ابھی ابھی اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کر لوں، لہٰذا میں ابھی تک اسی سوچ میں تھا اور خود سے یہ سوال کر رہا تھا کہ میں یہ کیسے کروں گا، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام تو اس وقت زمین پر موجود ہیں، لیکن بے شک اللہ پاک نہایت حکمت والا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لہٰذا موت کے فرشتے نے وہی چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ یہ تھا مختصراً تبصرہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی پر۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں
اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو جلد موصول ہو۔ اللہ حافظ۔